السلام علیکم میرے متروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دیکھیں جی میں کیا کھا رہا ہوں۔ یہ میرا جناب علی رات کا کھانا ہے، تھوڑا سا لیا ہے، بالکل دیکھیں آپ، بالکل تھوڑا سا ہے۔ تو یہ چکن منچوریم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور باقی جناب آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ پریس کارڈ پڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بناؤ، ہماری کوئی خدمت ہم سے حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوپی پڑی ہے جو میں سر پہ کرنے لگا ہوں، یہ ٹوپی میرے سر پہ آ گئی ہے، اے خوشبو ہے۔ ہوں وہ کہندے نے رات نو نہ لاؤ، نہیں تو رات نو غیبی جن آ جاندے جن آ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی، آپ کو جن آتے ہیں رات کو پرفیوم لگانے سے؟ لوگ تو کئی پرفیوم لگاتے ہیں، میاں بیوی بھی لگاتے ہیں، سارے لوگ لگاتے ہیں، رات کو کیوں نہیں لگاتے؟ آج کل تو فنکشن ہی رات کے ہو رہے ہوتے ہیں، آج کل تو فنکشن ہی رات کے ہو رہے ہوتے ہیں سر۔ تو یہ پرانی مت ہے کہ جی رات کو اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو چڑیلیں یا پریاں یا جن آ کے چمڑ جائیں گے۔ بسم اللہ۔ بہت مزے کا ہے۔ یہ کھا کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ کھانا کھاتے کھاتے نا مجھے یاد آ گیا کہ آج تک جمعے کی رات آ گئی ہے، جمعے کی رات، اور جمعے والے دن یہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں۔ اور سر جی اگر آج قیمتیں بڑھی نا، یقین کرو عوام ایسے نکو نک ہوئی پئی ہے نا، جیسے کوئی خودکشی کرنے کے برابر نہ ہو جائے۔ پیٹرول کی تو یہ قیمتیں ہیں، اگر آپ 1 روپے بھی بڑھانا عوام نے کھڑے ہو جانا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ حکومت جو مرضی کرے، فلانا جی IMF قرضہ دے رہا ہے تو سعودی عرب 5 ارب دے رہا ہے تو فلانا دے رہا ہے، تو یہ کرو نا، مشکل وقت آ گیا، عوام کے لیے کچھ کرو عوام کے لیے کچھ۔ تو آج جناب علی جمعہ ہے اور ابھی 11 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، اگر حکومت نے جس دن پیٹرول سستا کرنا ہوتا ہے نا، وہ 10 بجے اور 11 بجے اعلان کر دیتے ہیں، تو جس دن مہنگا کرنا ہوئے ٹھیک 12 بجے جڑا نا اعلان ہوئے گا کہ جناب ہون پیٹرول اینا مہنگا ہو گیا۔ خدا کے لیے پچھلی دفعہ والی بات نہ کرنا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا اور سستا، کبھی مہنگا ہو رہا ہے کبھی سستا ہو رہا ہے۔ اس وقت 109 روپے جی، $109 کا جو ہے نا تیل بک رہا ہے، اور یہ 120 تک گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو بالکل ہائی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، کم بھی نہیں ہوا لیکن بالکل کم ہائی تو نہیں ہے نا۔ خدا کے لیے عوام کو پیٹرول بم سے بچا لینا، میری ریکویسٹ ہے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ پچھلی دفعہ میں نے احتجاج کیا تھا، آپ کو یاد ہے، میں نے بالکل آپ کے سامنے نہیں آیا تھا، اور میں نے بلیک جو ہے نا ویڈیو بنائی تھی، لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہی احتجاج کر سکتا ہوں۔ تو یہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، اللہ کرے نہ بڑھے، اور یہ ہفتہ عذاب والا ہفتہ جو ہے نا ویسے ختم ہو جائے۔ خبریں کو گردشیں ادھر ادھر کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ جناب علی یہ LNG بڑے مہنگے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں 3 کنٹینر اور پہنچ گئے ہیں، جہاز۔ تو حکومت جان بوجھ کے نا گھریلو گیس نہیں بھیج رہی تاکہ لوگ LNG خریدیں، مہنگی LNG خریدیں۔ اگر وہ نہیں خریدیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے یہ حکومت کر تو نہیں سکتی کہ عوام کو اتنی تکلیف دے کہ گھریلو گیس ہی نہ بھیجے تاکہ لوگ LNG خریدیں۔ یہ دشمن کی ہوائی تو ہو سکتی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایسی بات کوئی حکومت کرے گی۔ ویسے سر جی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایسے بھی یہ ڈرامے کرتے ہیں، بالکل یہ کرتے ہیں ڈرامے سر، حکومت ڈرامے کرتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں جی۔ LNG گیس جو ہے ہماری تو اسی طریقے سے پیٹرول بھی آ رہا ہے، ڈیزل بھی آ رہا ہے، گیس بھی آ رہا ہے، پھر یہ مہنگا کیوں ہے؟
کاش یہ ہوش کے ناخن لیتے اور ایران سے 15 روپے لیٹر تیل خریدتے، یہی تھا نا۔ لیکن سر جی یہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جی۔ LNG والی بات بھی مجھے تھوڑی تھوڑی صحیح لگ رہی ہے کہ جان بوجھ کے گھریلو گیس نہیں بھیجی جا رہی تاکہ LNG لوگ خریدیں، مہنگی LNG خریدیں۔ اچھا جی، سٹاک مارکیٹ جو ہے اس وقت کبھی اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے۔ یہی حال ہے پیٹرول اور سٹاک مارکیٹ کا، اس ہفتے کا تو یہی حال رہا ہے۔ لیکن پیٹرول اتنا مہنگا کہیں بھی نہیں ہوا سر جی۔ بنگلہ دیش، انڈیا کو ذرا چیک کر کے دیکھ لیں، ہمارے قریبی ملک یہی ہے نا۔ یہ ہمارا سارا پیٹرول جنگ کی وجہ سے مہنگا نہیں ہو رہا، یہ جناب علی IMF، ہاں میں بے وقوف ہوں، I am foolish، IMF، ہاں میں بے وقوف ہوں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، IMF کی وجہ سے، IMF کی وجہ سے ہو رہا ہے جی۔ یہ ایران نے کہا ہے جی کہ امریکہ جناب اپنے وعدوں پہ پورا نہیں اتر رہا، ابنائے حرمت سے نہیں نکل رہا، خلیج سے نہیں نکل رہا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ابنائے حرمت سے بھی نکلے، خلیج سے بھی نکلے اور پھر جو ہے نا سکون ہوگا۔ اور امریکہ کا جواب آیا ہے کہ جناب اگر ایران نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، میں اس کو ٹھکانے لگا دوں گا، میں اس کو نقشے سے غائب کر دوں گا۔ یہ نئی جناب علی بات ہوئی ہے۔ اور امریکہ ادھر چین کا دورہ ختم کر کے تو واپس چلا گیا ہے۔ مختلف لوگوں کے تبصرے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کی چین میں بےعزتی ہوئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں بے عزت افزائی ہوئی ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ چین نے ہمیشہ مثبت رویہ دیا، چین نے کہا جی ہمیں مل کے غریب عوام کے لیے خدمت کرنی چاہیے، یہ چین نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چین کا تو یہی ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ پیٹرول کے کنویں پہ قبضہ کرنے کے لیے ہر جگہ دوڑے مار رہا ہے، اس کے عزائم اور ہیں، چین کے ابھی تک اور ہیں۔ ابھی تک چین میں کل سب خیر ہے، امریکہ میں کوئی سب خیر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی آگے، پنکی کی وجہ سے بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں جی۔ ابھی وہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں نا، وہ افواہ ہے، یہ بھی افواہ ہے کہ جی اس نے کہا جی میرا گاہک طاہر اشرفی، مولانا طاہر اشرفی بھی تھا، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ پھر وہ زرداری کے لوگوں کے نام بتا رہے ہیں، ایک دو اس نے یہ نام بتائے ہیں اداکاروں کے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کے گاہک تو ہیں، یہ سارے ہیں، لیکن جب تک اس کا، ہاں البتہ اسے آج ہیروئن بڑی برآمد ہوئی ہے، کوکین بڑی برآمد ہوئی ہے، کوئی 70 لاکھ سے زیادہ کی کوکین اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، باتھ روم میں چھپی ہوئی تھی، یہ وہ اس کے ہوا ہے۔ اور آج اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنا تھا، آج پھر ریمانڈ کے لیے نہیں پیش کیا۔ آج رات 12 بجے اس کا 12 بجے تک ریمانڈ تھا، تو اب یا تو صبح وہ پیش کریں گے تو اس کا ریمانڈ اور ہونا چاہیے، 7 دن کا اور ریمانڈ لیں ریمانڈ۔ اور بڑے بڑوں کے لوگ ڈرے بیٹھے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آج میں ایک دو اور ویلاگر کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس کو خصوصی تحفظ دیا جائے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس کا پتہ صاف کر سکتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور زیادہ تر انگلیاں جو ہیں ایسے زرداری کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ زرداری کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب علی وہ مان جائے 28ویں ترمیم کے لیے۔ لیکن ابھی 28ویں ترمیم کا جی جو وہ ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، وہ ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا مسودہ، تو ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بہرحال سینٹ کا بھی اجلاس جاری ہے اور قومی اسمبلی کا بھی جاری ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی اجلاس میں انہوں نے یہ پیش کرنا ہے جی۔
اس میں جو صوبوں کو ایجوکیشن کے، صحت کے اور یہ ڈیم شیم بنانے کے جو اختیارات دیے گئے تھے، اب مرکز کے پاس کہتے ہیں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، بالکل ہی سارا صوبوں کے پاس چلا گیا۔ تو اس کے اوپر ٹچی ہوئی ہے پیپلز پارٹی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈٹ کے کھڑی ہے یا کیا کرتی ہے۔ تو باقی اڈیالہ دا سی کوئی ذکر نہیں کرنا، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اس کا ذکر میں تو نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگلی ویڈیو ہو سکتا ہے میں بناؤں، اگر خوشخبری ہوگی پٹرول والی تو میں آپ کے لیے فوراً بنا دوں گا، نہیں ہوگی تو پھر میں سونے جا رہا ہوں۔ سب سے آخر میں ہمارے لیے ڈیلیشیس لنچ کا اہتمام ملک منصف عوان صاحب نے کیا ہے، گھروں نے شکریہ کے ساتھ مجھے حکم ہوا ہے بیرسٹر صاحب کی طرف سے کہ ملک شاہد عوان صاحب کو پٹواری کا پتا